السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شان اور آپ دیکھ رہے ہیں درویش ایچ ڈی۔ کافی عرصے سے 1.5 ماہ سے زیادہ ہو چکا ہے اسرائیل جو ہے اس کا ظلم، اس کی بربریت فلسطینیوں پہ جو قہر ڈھا رہی ہے۔ ہم لوگوں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا۔ آہستہ آہستہ جنگ بڑھتی جا رہی ہے، فلسطینی مرتے جا رہے ہیں۔ ہمارے بھائی ہیں، وہ مسلمان بھائی ہیں ہمارے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ جو ایک دم سے ٹاپک جو ٹرینڈنگ میں تھا وہ اپنی ہائپ چھوڑتا جا رہا ہے۔ نیوز سے تھوڑا بہت پتہ چلتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پتہ چلتا۔ ڈیورنگ اسکرولنگ خلیل الرحمان صاحب کی ایک ویڈیو میرے سامنے آئی، تو میں ایک دم سے جو ہے میرے مائنڈ میں آیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کروں اور اس کے اوپر اپنا بھی کچھ اظہار خیال آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں۔ سو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں نے پہلی دفعہ سلمان غنی کو اس قدر غصے میں دیکھا اور اچھا لگا مجھے۔ میں نے سجاد میر صاحب کو بھی غصے میں دیکھا۔ یہ وہ دو لوگ ہیں جن کو سن کر میں اپنے غصے کو کم کرتا ہوں۔ اس کے باوجود میں سجاد میر صاحب سے معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میں سر حرامی بچے کو حرامی بچہ کہتا ہوں۔ میرے نگران وزیر اعظم نے اگر فلسطین کے حوالے سے کوئی مذمتی بیان نہیں دیا تو اس کی مصروفیت کو دیکھیے، وہ مسلسل پچھلے کئی مہینوں سے ہماری نگرانی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کرتے کرتے چابک دستی سے ایک لفظ بدلا اور میں تالی بجاتے بجاتے رہ گیا۔ آپ نے کہا اگر ہم عربوں کی حکومتیں نہیں بدل سکتے تو اپنی حکومت کو سمجھائیں۔ کہنا آپ یہ چاہ رہے تھے کہ اگر آپ عربوں کی حکومت نہیں بدل سکتے تو اپنی حکومت ہی بدل لیجیے، اور یہی صحیح لفظ ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، میں فلسطین کے کرب کے تاریخی حوالوں پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ دونوں مجھ سے بڑے آدمی ہیں اور ان کا علم بھی اس حوالے سے بہت زیادہ ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا اور آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا، آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ گنڈا کیسے بنتا ہے؟ گنڈا تب جنم لیتا ہے جب ہم اس سے ڈرنے لگتے ہیں۔ 75 سال جس میں ہم نے اسرائیلیوں کو گنڈا بنایا، وہ ہمارا خوف تھا، اس سے بھی اور اس کے ابا امریکہ سے بھی۔ ہمارے خوف نے ہمارے اندر کی وہ رمق پیدا کی ہے جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ مجھے اور آپ کو جب ان دلاسوں پر رکھا جائے گا کہ اگر خدا نخواستہ ہم نے منہ بھر کر امریکہ کے خلاف کوئی بات کر دی تو ہماری امداد روک لی جائے گی، تو جب آپ نے امدادوں پر زندگیاں گزارنی ہیں تو آپ کو نہ احتجاج کا حق ہے، نہ کسی کو دل میں برا کہنے کا حق ہے، نہ آپ کو کوئی برائی ہاتھ سے روکنے کا حق ہے۔ 76 سالوں سے آپ کب تک ایک بھکاری قوم کا روپ دھار کر دنیا کے سامنے کھڑے رہیں گے اور اپنے حقوق کی بات کریں گے؟ بھکاریوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ ہم جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، کتنا
यहाँ कितनी रिस्पेक्ट देते हैं भिखारियों को, हमें नहीं मालूम। कोई दूसरी तीसरी बार मुझ जैसे बातें करने वाले की गाड़ी का शीशा भी खटखटाए तो मुझे गुस्सा आ जाता है। और आप तो मुसलसल 76 सालों से उनका शीशा खटखटा रहे हैं। आपने कभी नहीं सोचा IMF क्या होता है, उसमें जो फंड क्रिएट होता है उसमें कैसे मनी पूल किया जाता है, पैसा पूल किया जाता है, उसमें यहूदियों का हिस्सा कितना है? याद रखिएगा, एक बहुत बड़ी ट्रक की बत्ती आपको दिखाई जाती है, 5th जनरेशन वॉर और हाइब्रिड वॉर। खुदा की कसम, गोली का दिया हुआ जख्म गाली से नहीं भरता, वापस गोली मारनी पड़ती है। और बराबर की गोली मारने के लिए आपको वो वाली गोली इजाद करना पड़ेगी। आप जो 76 सालों से हाथ पर हाथ धरे दुनिया में होने वाली इजादत का इंतजार कर रहे हैं। बेशर्मी हमारी ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, बेशर्मी हमारी ये है कि हम कुछ इजाद नहीं कर पा रहे। एक बड़ी इजाद आपको ताकत के उस पेडिसल पर खड़ा कर देती है जहां लोग आपके सामने एहतजाज करेंगे, आप लोगों के सामने एहतजाज नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि आपने ठेकी से अंग्रेजी सीखनी है, ठेकी से अंग्रेजी पढ़नी है, और आप आज मुझे पता ही सब के सब बैठ के खड़े होकर यहां कि कितनी किताबें हैं जो आप अपने मुसन्निफीन की पढ़ते हैं। यहां आपके सिर्फ जिस्म बारूद से चल नहीं है, आपके जहन भी बारूद से चला है। वो एक ज़बानी बारूद है जो आपके दिमागों में घुसा और आपके रगो पे में सरायत कर गया। एक खाली खोली जबान को आपने सर पर इस तरह सवार किया हुआ है कि आपके अंदर बेगैरती की बीमारी का वजूद ही खत्म नहीं होता। कौन सा आवाज है, कौन से माँ बाप है जिन्होंने बच्चा पैदा हुआ हो और जब वो स्कूल भेजा हो तो ये चाहा हो कि वो साइंसदान बनेगा। तो अगर आपने इजादत के लिए दूसरों का मुंह देखना है तो आप यहां बैठकर सिर्फ सुख की गालियां दे सकते हैं। और इस किस्म की जंग का नाम जिसमें लाशें गिराए जाते हैं, आप उसको कभी हाइब्रिड वॉर कहेंगे और कभी 5th जनरेशन वॉर कहेंगे। याद रखिएगा मेरी बात, मैं कब तक जीऊंगा, लेकिन एक बात आपको मेरे मरने के बाद भी याद आया करेगी। इजादत नहीं करेंगे तो इसी तरह दुम हिलाते रहेंगे उनके सामने, प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और मुझे एक आयत, एक हदीस बता दीजिए जिसमें आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको एहतजाज करने के लिए कहा हो। मेरे नबी ने तो आपसे कसास की बात की थी। अब मंतक पर आ जाइए। अभी बड़ी अच्छी बात इन्होंने की हमारे मॉडरेटर ने। टर्म्स हमेशा ताकत डिफाइन करती है। तो आपके लिए, फलस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए राह निजात सिवाय ताकत के कुछ नहीं है। वरना आप इसी तरह दवाइयां भरते रहेंगे, आप इसी तरह इमदादों के कैंप भरते रहेंगे और वो वहां पहुंचाते रहेंगे। जख्म हमारे बदनों पर क्यों लगते हैं, शहादतें हमारी क्यों होती हैं? कोई हमारे सामने भी तो आके एहतजाज करे। आप उस लम्हे तक क्यों नहीं पहुंचते? पूरी जिंदगी में एक वाज में
کبھی کسی مولوی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ تم لوگ ارادات کرو. میں بار بار اس بات پر زور دیتا ہوں. آج وہاں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے روز تم لوگ گھنٹوں اپنے سیل فونوں کی کارکردگیوں کے بارے میں بات کرتے ہو. آپ سے ٹیکنالوجی چھین لے تو آپ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جیسے کہیں 4-5 ہزار سال پہلے کی دنیا میں ہو. یہ اوقات ہے ہماری. بیکاریوں کی یہی اوقات ہوا کرتی ہے. فلسطین ہماری چھاتی پر رشتہ ہوا وہ زخم ہے جس کی دوا میسر نہیں ہمیں. اور میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ آپ ان سے لڑنے کے لیے بھی انہیں سے اسلحہ خریدتے ہیں, پھر آپ جیتنے کا خواب بھی دیکھتے ہیں. آپ کا مقصد حیات اگر طاقت نہیں ہوگا تو یاد رکھیے گا کمزوروں کے لیے امدادیں ہوا کرتی ہیں, بھیک ہوا کرتی ہے, انصاف نہیں ہوا کرتا. تھینک یو ویری مچ. لیں جی, بہت ہی زبردست رائٹر ہیں یہ, بہت ہی زبردست اسپوکس پرسن ہیں یہ. ان کی تجزیات میں نے پہلے بھی بہت سارے سنے ہیں اور اٹس ٹرو, یہ سچ ہے جو وہ باتیں کر رہے ہیں. ہم لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, یہ ہمیں زیر نہیں دیتا. کیوں ہماری گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی, کیوں ہم لوگ نہیں کچھ کر پا رہے, کیا وجہ ہے, کیا یہ بے بسی کیوں ہے؟ اب آہستہ آہستہ سب خاموش ہوتے جا رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہونے دو. سیم ہمارے ساتھ کشمیر میں بھی ایسے ہی ہوا. ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ کرتے ہیں, کیوں نہیں کر پاتے؟ بہت افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ جب ٹرینڈنگ میں تھی یہ بات سٹارٹ میں تو ہر کوئی اس پہ بول رہا تھا, بٹ اب آہستہ آہستہ سب کچھ نیچے آتا جا رہا ہے. سو سوری, لیکن یہی سچ ہے. تو میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا, اور آپ لوگوں تک کی میسج اگر اس پلیٹ فارم سے پہنچتا ہے تو میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے بھائی فلسطینی بھائیوں پہ اور کشمیری بھائیوں پہ اپنا رحم فرمائے. اور ہم لوگوں کی دعا کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. وہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.